अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। नाजरीन, ये जो पीटीआई ने जेल भरो तहरीक का एक शोशा छोड़ा है, जो 22 तारीख से कहा जा रहा है कि इसमें जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी, इस पे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ये कैसे इसको करने जा रहे हैं। 22 को आपने तहरीक शुरू करनी है, और तहरीक जब शुरू करनी है तो जेल भरने के लिए ये जेल कोई रेस्ट हाउस तो नहीं है कि जहाँ वो कहेंगे रजिस्ट्रेशन करा लिए, आप तशरीफ़ ले आएँ, आपके लिए कमरा बुकड है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एक जुर्म करना पड़ेगा। जुर्म के नतीजे में थाने में पर्चा दर्ज होगा। पर्चा दर्ज होने के बाद आपको अदालत में गिरफ्तार करना होगा। आपको गिरफ्तार करने के बाद आपको अदालत में पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर, और वहाँ पे रिमांड लिया जाएगा, या तो जिस्मानी रिमांड जिसको फिजिकल रिमांड कहते हैं, जो कि जिस दौरान आप थाने में रहेंगे, या फिर अगर कुछ नहीं ज़रूरत होगी तो फिर जुडिशल रिमांड यानी जेल भेज दिए जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप रहेंगे। और ये जुर्म भी जो है नाकाबिल ज़मानत होना चाहिए, ताकि आपकी ज़मानत ना हो और आपका जो हदफ है जेल में रहने का वो पूरा हो। और फिर इसमें चांदी हो जाएगी वकला की। 12,000 ने कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराई है, इतने ही पर्चे हो जाएंगे, इतने ही केसेस अदालतों में चलेंगे और ख़ानदान उसको भुगतते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप कि इसमें संजीदगी का आलम क्या है लीडरशिप का, कि 22 को तारीख शुरू हो रही है, 20 तारीख को अपनी ज़मानत करा ली है। इसका मतलब है खुद नहीं जेल जाना। जेल भरो तहरीक में जब 100 साल पहले महात्मा गांधी ने सबसे पहले खुद जेल में गए, 2 साल जेल में रहे क्योंकि उनका मकसद जो है वो लॉफ्टियर एम था, जिसके लिए वो कुर्बानी देने को तैयार थे और कुर्बानी दी। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ सिर्फ एक मुझे जो नज़र आ रहा है, कल इतना बड़ा वाक़या हो गया कि एक मिनी बजट जिसके ज़रिए हमारे पे अरबों रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है वहाँ पे, अगर संजीदगी होती, अगर खलूस होता, अगर ख्याल होता, तो आप उसके ऊपर आवाज़ उठाते कि ये क्या करने लगे हैं, अब आप पहले पैसे हुए हैं उस पर अरबों का आप टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन आज की आप अखबार उठा के देखें कि उसको पतली सी एक खबर लगी है उस मिनी बजट की, और बड़ी खबर है कि इमरान खान की ज़मानत हो गई। तो ये है तरजीहात, और ये एक सियासी नासमझदारी का भी मुजाहरा है कि जो असल इशू था उसको छोड़ दिया और अपने जो ज़ाती इशू है उसको उठा दिया। तो ये जो जेल भरो तहरीक है, मैंने इसको कहा शोशा, ये ऐसी हिकमत अमली है जो कि नाकाम है, क्योंकि इसमें संजीदगी नहीं है, इसमें सीरियसनेस नहीं है, इसमें खलूस नहीं है, ये नाकाम होने जा रही है। तो अभी ये मसाइल क्या गम थे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब ने एक नया एक कंट्रोवर्शियल इशू क्रिएट कर दिया है, और बिल्कुल वो जो माहिरीन कानून और आइन कह रहे हैं कि ये काम उन्होंने जो किया है, तारीख दे दी है इलेक्शन की केपी में और पंजाब में, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है और मावरा आइन है। उनका इससे कोई ही इज़ नॉट एम्पावर टू डू दिस। उन्हें ये ख्याल ही नहीं कि ये 18th अमेंडमेंट के बाद आपका प्रेसिडेंट जो है वो जस्ट रबर स्टैंप है। उनकी तौकीर अपनी जगह, लेकिन वो रबर स्टैंप है, वो इस तरह के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स नहीं कर सकते हैं। और रबर स्टैंप बल्कि ये मैं समझूंगा ज़्यादा बन गए हैं, क्योंकि जब एक पार्टी का मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो वो फिर पार्टी के नहीं, वो सारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उसके मुताबिक ही डील करते हैं। लेकिन अलवी साहब जो है आप देखें, बार बार उन्होंने ये इस बात को कंफर्म किया कि जैसे वो पार्टी के अदना कारकुन हैं और चेयरमैन के लिए काम कर रहे हैं। उनके घर बारहा गए हैं मशवरा करने के लिए, उनसे अहकामात लेने के लिए, और आपस में ही पिंग पोंग हो रहा है। वो ख़त लिखते हैं, ये उस पर अमल कर देते हैं। ऐसे ये प्रेसिडेंट की जो ओहदा है उसके वक़ार के मुनाफी है। अब देखिए कि पिछले दौर में जब ममनून हुसैन साहब जो है कि शरीफ नफ्स आदमी थे, वो सदर पाकिस्तान थे, और नवाज शरीफ एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदर पाकिस्तान वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएं उनसे अहकामात कर लेने के लिए या मशवरा करने के लिए। हर माह एक दफ़ा या 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ख़ुद सदर के ऑफिस में आते थे और वहाँ पे जो भी मशवरा करना हो या बात करनी हो, ताकि प्रेसिडेंट के ऑफिस की तौकीर और वक़ार कायम रहे। अब उन्होंने ये जो काम किया है, इसके बाद तो बिल्कुल ही अलवी साहब का एक कंट्रोवर्शियल
فگر کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کے قانونی بھی فال آؤٹس ہوں گے۔ انتشار تو پھیلا، لیکن ساتھ اس کے ان کے لیے بھی مضمرات ہوں گے، ان کے لیے بھی نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ان کا اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، اور اس کو آئین کا خیال کرنا چاہیے تھا، جس کا انہوں نے نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے صرف آئینی پہلو ہی نہیں، اس کا جو ہے ملک کے لیے بھی کوئی اچھے نتائج نہیں ہیں۔ اس سے یقیناً ایک سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا، اور اس کے ذمہ دار پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ یہ آج کا اخبار میرے ہاتھ پہ ہے، اور اس میں فرنٹ کے پیج کے اوپر جتنی بھی خبریں ہیں ان میں سے 50% سے زیادہ خبریں عدالتوں کے فیصلوں یا کارروائیوں کے متعلق ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ نمبر 1، IHC یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو ہیئر عمران's plea to drop terror sections in FIR. Imran requests Supreme Court to fix plea against audio leaks for hearing. تیسری خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سسپینڈز ECP order ڈی-نوٹیفائنگ PTI MPs from پنجاب۔ چوتھی ہے سپریم کورٹ مووڈ فار الیکشنز ان پنجاب اینڈ KP۔ اور اگلی خبر ہے سپریم کورٹ ہیئرز پلیز اگینسٹ رجسٹرار آبجیکشنز ٹمورو۔ یعنی ان ایک دن کی اخبار کی مین پیج کی ہیڈنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہائپر جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ جو ایک تاریخ بنی تھی، جو پچھلے چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، اور اس کے بعد ثاقب نثار نے اس کو اور ہائٹس پہ لے گئے، تو یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اخباروں میں نام آ جائیں، ہر چیز کو اٹھا رہی ہیں، کورٹس ہی اٹھا رہی ہیں، کورٹس ہی فیصلے کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کے بھی فیصلے کورٹ کر رہی ہے، جو کام ان کے نہیں کرنے والے وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں واپس کر دیتے کہ نہیں یہ مینٹینیبل نہیں ہے، آپ جو سیاسی اور پارلیمنٹری کام ہے وہ آپ خود کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے جیسے انکروچمنٹ ہی ہوتی، جیسے پولیس انکاؤنٹر کر دیتی ہے تو عدالتیں مزید کمزور ہوتی ہیں، یا کمزور ہوتی ہیں تو پولیس انکاؤنٹر کرتا ہے۔ اس طرح یا تو پارلیمنٹری سسٹم اتنا ویک ہو گیا ہے کہ عدالتیں طاقت میں آ گئی ہیں اور اپنی منمانی کریں، اور یا پھر وہ منمانی کریں گی تو مزید پارلیمنٹری سسٹم جو ہے ویک ہوتا جائے گا۔ تو اس پہ میں یہ درخواست کروں گا کہ تمام ماہرین قانون کو اور آئین کو اور جو جج صاحبان ہیں ان کو کہ اس چیز پہ بڑے سیریسلی دیکھیں، تاکہ جو سسٹم ہے وہ سٹریم لائنڈ ہوں اور مستحکم ہوں اور اپنے انکروچمنٹ کے بغیر چلیں۔ اسی میں ریاست اور معاشرے کی فلاح ہے۔ اور ناظرین، ابھی ایک خبر آئی ہے آج ہی کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب نے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چند روز سے یہ بات گردش کر رہی تھی، لیکن آج کنفرم ہو گیا، اور اس کی پہلے وجوہات نہیں پتہ چل رہی تھیں، کیا سرائیاں تھیں۔ اب سنا ہے کہ انہوں نے جیو ٹی وی کو کہا کہ کچھ ایسے کام کہے جا رہے تھے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہانہ جو ہے، یہ ایکسکیوز جو ہے، یہ قابل قبول نہیں، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آج جس وقت انہوں نے آفتاب سلطان صاحب نے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا تھا تو اس وقت نیب کا ادارہ انتہائی متنازع ہو چکا تھا، اور پتہ تھا کہ یہ کیچڑ و دلدل میں پاؤں رکھا جا رہا ہے۔ ان جیسا تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص نے کیوں یہ ایکسیپٹ کیا یہ والا عہدہ؟ کیوں ان سے رہا نہیں گیا اس ضعیف العمری میں کہ وہ اس عہدے کو قبول نہ کریں؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے یا کیا کام ہوتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر اس کام میں جو بھی کام اگر ہٹ کے کریں گے تو وہ بھی ہی ول بی ان دا آئی آف اسٹارم، ان کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جائے گا اور ان کی کردار کشی کی جائے گی۔ وہ محتاط آدمی ہیں، اس لیے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ کردار کشی اس لیے کی جائے گی، جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے تو وہاں جو بہت بڑا افسران کا لینڈ مافیا تھا، اس کو اوپر چھتر چھایا انہی کی تھی۔ ابھی بھی جب یہ چیئرمین نیب کے طور پہ گئے ہیں تو ساتھ اپنے انٹیلیجنس بیورو کے ایک ڈائریکٹر کو، جو کہ اس مافیا کا حصہ تھا، آفس بیرر تھا، اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ ابھی بھی ساتھ ہی ہوگا، وہ ساتھ ہی چلا جائے گا۔ اور جو ان کے مافیا کا حصہ جو تھے وہ آج بھی قابض بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ تو میرا خیال ہے ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یہ باتیں بھی اچھالی جائیں گی اور سامنے آ جائیں گی۔ اس زمانے میں ہی جب یہ IB
کہ جو وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر کئی قسم کے اعتراضات آ رہے تھے، کیونکہ ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا جو اس کو استعمال کر رہا تھا. وہاں کے جو پلاٹس ہیں وہ جرنیلوں کو، ججوں کو، جرنلسٹ کو، جتنے بھی لوگ تھے ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے یا ان کو فائدہ دے سکتے تھے ان کو دیے جا رہے تھے. ساتھ انہوں نے ایک حصہ آئی پی سوسائٹی کا نیب کے افسران کے لیے رکھ لیا اور ایف آئی اے کے لیے رکھ لیا، کیونکہ کیس تو ان کے پاس ہی جانا ہے. اور اس وقت یہ خود ڈائریکٹر جنرل تھے اور اس کا مقصد تو یہی تھا. اور ان کو جو پلاٹ دیے گئے وہ آئی بی کے اپنے آفیسر سے بھی کم نرخوں پہ دیے گئے. تو اس کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ ان کی جو بھی غلط کاریاں ہیں ان کے اوپر یہ ادارے کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکیں. اور اب اسی ادارے کے ساتھ ایک جو اس میں حصہ تھا اس مافیا کو، اس کو آپ ساتھ لے گئے نیب میں. تو یہ چیزیں پھر سامنے آنی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ عقل مندی کا وہ عقل مند آدمی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ پچھلے بھی پترے جو ہیں وہ کھولے جائیں اور وہ جو ڈرٹی لینن وڈ بھی واشڈ ان دا پبلک، تو بہتر ہے کہ اس سے الگ ہو جائے. ورنہ یہ تو معلوم ہے کہ کس قسم کا ادارہ ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ باتیں تو آنے سے پہلے بھی معلوم تھیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کی جو عذر ہے اس میں کوئی وزن نہیں. شکریہ.